ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم ألهمني رشدي واخرج سخيمة صدري. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الخبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین الہ العالمین احکم الحاکمین کے واسطے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. بے شمار تعداد درود و سلام امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، امام الاولین، امام الآخرین، امام النبیین، امام المرسلین، امام المتقین، امام الموحدین، امام المستغفرین، امام المنیبین، امام الصابرین، امام الشاکرین، امام المجاہدین، امام العابدین، امام الہدی، امام التقی، امام الغنا، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی بابرکت ذات گرامی کے واسطے ہر قسم کی بخشش و رحمت کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے واسطے، اور ہر قسم کی بلندی درجات کی دعا اولیاء اکرام بزرگان دین رحمہ اللہ کے واسطے. صاحبوں، ساتھیوں، قابل قدر بزرگوں، اسی طرح قابل احترام اسلامی ماؤں بہنوں، اس وقت بہت سے نزاعی مسائل جنہیں نزاع کا، اختلاف کا سبب بھی کہا جا سکتا ہے، وہ آج ہمارے سامنے موجود ہیں. ویسے تو آپ میری طبیعت سے واقف ہیں کہ میں اس طرح کے مسائل پہ گفتگو نہیں کیا کرتا، لیکن حقائق بندے کے سامنے ہونے چاہیے، بندے کو حق بات کا بھی علم پتہ ہونا چاہیے. تو اسی چیز کو سامنے رکھ کے ایک مسئلہ نبی علیہ السلام، آپ کی ولادت باسعادت، اس کے حوالے سے اور اس خاص دن قرآن و سنت کے اندر ہمارے پاس کیا تعلیمات موجود ہیں، اور ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں اس چیز کو سامنے رکھ کے کیا کچھ کیا جا رہا ہے. ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتار دیا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی. پھر اب کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ ہر بندے کو ایک مقناطیس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فٹ کر دیا ہے، وہ کچھ نہ کچھ اچھے برے کی تمیز بتاتا رہتا ہے. لیکن مستقل جو ہدایت، کامیابی کی جو ضمانت ہے، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں اپنے انبیاء، اپنے رسولوں کا انتخاب کیا. اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا، آج ہر بندہ کوئی بھی عمل کرتا تو اس سے کوئی پوچھنے والا اگر پوچھتا تو وہ آگے سے یہ کہتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ہی سلسلہ نبوت رکھا،
مختلف ادوار میں انبیاء رسول مبعوث فرمائے، اسی سلسلے کی آخری کڑی اور اسی خوبصورت محل کی آخری اینٹ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مبعوث فرما کے وہ نبوت کا جو ایک مقام تھا، ایک محل تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا۔ اب کوئی بھی اینٹ اس میں نہیں لگ سکتی۔ ہاں اس کے اوپر کوئی بات چیکنگ کرے یا اشتہار لگائے تو قرآن و سنت کی بارش کے ذریعے، قرآن و سنت کی تاریخ کے ذریعے اس اشتہار کو پھاڑ کے ردے کی ٹوکری کے اندر پھینکا جا سکتا ہے۔ اور یہی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے دو مقامات سے میں نے تلاوت کی ہے، بڑے سادہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ دوسرے مقام میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے آج تم پہ اپنی نعمت پوری کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے بحیثیت دین تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اب اس اسلام کے باہر یا اس اسلام کے اندر ہی وہ میں نے جو بات کی ہے، اس محل میں کوئی اشتہار تو لگ سکتا ہے جو پھاڑنے کے قابل ہے، اب اینٹ بھی وہاں پہ جگہ اور گنجائش موجود نہیں ہے۔ دین کا مکمل ہو جانا اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہودی نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ تمہاری کتاب میں جو آیت موجود ہے اگر ہم پہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو خوشی عید کا دن قرار دیتے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہی جواب دیا، فرماتے ہیں کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ آیت کب اور کہاں پہ نازل ہوئی تھی۔ عرفات کا میدان تھا اور جمعے کے دن وہ آیت مبارکہ نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، اور وہ یہی آیت ہے کہ آج ہم نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کو سمجھنے کی اور پھر اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک یہ اصول، ایک یہ قاعدہ ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، دین بالکل مکمل ہو چکا ہے۔ دوسرا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی بات تمہیں جنت کے اور اللہ کے قریب کرتے میں نے اس بات کا حکم دے دیا ہے، اور جو بات بھی تمہیں اللہ سے دور کرتے، جہنم کے قریب کرتے، میں نے اس بات سے روک دیا ہے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں ہر وہ بات جو جنت کے قریب کرتے، جہنم سے دور کرتے، قد بشن لکم تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے۔ دین مکمل ہو چکا ہے، پہلا اصول۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں جانے کے لیے جتنے بھی اعمال تھے وہ سارے بیان کر دیے ہیں، جہنم سے بچنے کے جتنے بھی اعمال تھے میں نے تمہارے لیے سارے بیان کر دیے ہیں۔ اور تیسری بات، تیسرا اصول یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ عبادت گزار اور تقوی والی ہستی اگر کوئی ہے تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑی مشہور حدیث، تین بندے آئے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن ان کے پاس، انہوں نے آ کے عبادت کا پوچھا تو سوچنے لگے کہ آپ تو معصوم ہیں، ہماری تو غلطیاں ہی بڑی ہیں۔ تو ایک نے اسی جگہ پہ یہ کہہ دیا کہ میں اب ساری رات قیام ہی کروں گا، کبھی سونا ہی نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا میں نے ساری زندگی روزہ ہی رکھنا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ میں نے عورتوں کے قریب ہی نہیں جانا، نکاح ہی کو نہیں کرنا، بس رہبانیت اللہ اللہ ہی۔ نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ کو پتہ چلا، تو آپ نے پھر ان تینوں کو بلا کے کہا کہ یہ باتیں تم لوگوں نے کی ہیں۔ جب انہوں نے اس بات میں جواب دے دیا کہ ہم نے کہا ہے، آپ فرماتے ہیں سنو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اتقاکم
میں تم میں سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ اب سب سے زیادہ پرہیزگار نہ آپ کی تعلیمات کے اندر ایسی کوئی بات ہے، اور آپ نے جتنی تعلیم دی ہے جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے، نہ اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دی ہے، مکمل دین جب ہو گیا تھا، اس دین کے اندر بھی اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تینوں اصول اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ یہ صریح طور پہ ایک بدعت والا کام ہے۔ نبی علیہ السلام آپ کی اطاعت کی ایک مثال جسے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور آپ کی حالت کیا تھی؟ وَهُوَ نَائِمٌ، نبی علیہ السلام سو رہے تھے۔ فرشتوں نے آپ کے پاس کھڑے ہو کے کہا کہ ان کی ایک مثال ہے، وہ مثال تو بیان کر دو۔ کچھ فرشتے کہنے لگے کہ یہ ابھی سو رہے ہیں، مثال بیان کرنے کا فائدہ، ابھی سو رہے ہیں۔ کچھ کہنے لگے ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام آپ کی آنکھیں سوتی تھی، دل آپ کا بیدار رہتا تھا، اسی لیے ہم سو جائیں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ معاملہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا۔ صحابہ فرماتا ہے کہ آپ سو گئے، خراٹے لے رہے تھے، تو اٹھے تو آپ نے بنا وضو کے نماز ادا کی۔ پوچھنے پہ آپ نے بتایا، میں خود ہی بتا دیا کہ میں تمہاری طرح نہیں، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بیدار رہتا ہے۔ وہ ایک بچپن میں جبریل اور میکائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے آپریشن کیا تھا۔ نبی علیہ السلام کو لٹا کے سینہ اطہر چاک کیا، دل نکال لیا، سونے کے تھال میں برف تھی، سونے کے تھال میں حکمت و دنائی تھی، وہ دل نکال کے وہ جو سونے کے تھال میں برف تھی نا اس میں رکھ دیا۔ آج ترقی ہوئی ہے تو آج بھی جب دل نکالا جاتا ہے تو ٹھنڈے جگہ مشین ہوتی ہے، جتنا سمجھے فریج کا اوپر والا کھانا ہے وہاں رکھتے ہیں۔ اگر ٹھنڈک میں نہیں رکھیں گے تو کہتے ہیں یہ خراب ہو جاتا ہے، دوبارہ یعنی ویسٹ ہوگا، دوبارہ قابل استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہ 1400 سال پہلے بتایا گیا، ایک تھال سونے کا اس میں برف تھی، آپ فرماتے ہیں میرا دل نکال کے اس میں رکھ دیا گیا، اور دل کے ساتھ ایک چھوٹا سا کالا ٹکڑا تھا وہ نکال دیا گیا، اور بتایا یہ شیطان کا حصہ تھا، ہم نے آپ سے الگ کر دیا ہے۔ پھر حکمت و دنائی میرے سینے میں بھر کے دل اپنی جگہ پہ رکھ کے جبریل علیہ السلام نے ٹانگیں لگا دی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے سینے مبارک پہ وہ صدائی اور ٹانگے کے نشان دیکھا کرتا تھا۔ غلام خادم تھے، اور یہی وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام میں سستی کی علامت بھی نہیں پائی جاتی، آپ نہ جمائی آتی تھی، اسی طرح نہ ہی نبی علیہ السلام نے کبھی ہمڑائی لی، یہ بھی تھکاوٹ کی علامت ہے۔ حشاش بشاش آپ کی طبیعت ہے۔ بہرحال اس حدیث میں ہے، وہ فرشتے کہتے ہیں مثال ہے تو بیان کرو، کچھ کہتے ہیں سو رہے ہیں کیسے بیان کریں، انہیں کیسے پتا چلے گا۔ کچھ فرشتے کہتے ہیں کہ آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے۔ پھر فرشتوں نے مثال بیان کی کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک بندے نے گھر بنایا اور پھر اس میں دسترخوان لگایا، کھانا لگایا، اور پھر اس نے دعوت دی۔ جس بندے نے اس کی دعوت کو قبول کر کے گھر میں داخل ہوا، اس نے کھانا بھی کھا لیا، گھر میں بھی داخل ہو گیا۔ جس نے دعوت قبول نہ کی وہ نہ گھر میں آیا نہ کھانا کھا سکا۔ تو فرشتے کہتے ہیں اس مثال کو کھول کر بیان کر دو۔ انہوں نے کہا وہ گھر جو بنا ہے وہ جنت ہے، دعوت دینے والے امام الانبیاء محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ان کی دعوت کو قبول کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، جنت کے میوے کھا لیے۔ جس نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا وہ نہ جنت میں داخل ہوا نہ جنت سے کچھ کھا سکا۔ اور فرشتوں نے کہا جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور آخر میں فرماتے ہیں محمد فرق بین الناس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندر فرق کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ فرما دیجیے کہ نبی علیہ السلام آپ کی مثال کے ذریعے فرشتوں نے یہ بات سمجھا دی، اور پھر آگے نبی علیہ السلام نے بھی ہمیں ایک بات کی تعلیم دی ہے۔ میں یہ تھوڑی سی تمہید آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس حدیث کے اندر آگے جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے، نبی علیہ السلام آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ آپ کے جو خلفائے راشدین ہیں ان کی اطاعت اور فرما برداری بھی موجود ہے۔ دو تابعی کہتے ہیں کہ ایک صحابی ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے،
ہم ان کی خبر گیری کو چلے گئے، ان کے پاس جب جا کے بیٹھے تو ہم نے کہا کہ چلو آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کی خبر گیری کر لیں گے اور کوئی علمی بات ہمیں مل جائے گی۔ تو ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ چلو تم آئے ہو تو میں ایک حدیث نبی علیہ السلام کو سنا دیتا ہوں۔ وہ حدیث کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کیا تو آپ نے بعض نصیحت کی، موعظۃ بلیغۃ، بڑی فصاحت و بلاغت والی بات کی نبی علیہ السلام، اتنی فصاحت و بلاغت تھی کہ فرماتے ہیں کہ زارفت منها العیون، آنکھیں وہ بہنے لگی، وواجلت منها القلوب، اور ایسی بات و نصیحت تھی کہ دل ہل گئے، آنکھیں بہ پڑی آنکھوں سے، دل ہل گئے صحابہ کے، ایسی بات و نصیحت فرمائی۔ تو جب بات سنی نا تو ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام، لگتا ہے یہ الوداعی بات ہے، ایسے آپ نے بات و نصیحت کی ہے کہ جیسے آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں، اس لیے ہمیں کسی بات کی وصیت کر چاہیے۔ تو آپ نے جو وصیت فرمائی تھی اس میں سب سے پہلی بات تھی، آپ فرماتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دوسری سمع و اطاعت، اور تیسری بات آپ نے فرمائی میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا بڑے بڑے اختلاف دیکھے گا، بڑے اختلاف دیکھے گا، لہذا ان چیزوں سے بچنے کے لیے تو میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ اسے اپنانا، اور فرمایا کہ تم داڑھوں کے ذریعے مضبوطی سے پکڑ لینا، میری سنت کو اپنی داڑھوں کے ذریعے مضبوطی سے پکڑ لینا، اور دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا۔ فرمایا ہر نیا کام بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ فرما لیجیے، ہمارے یہاں بڑے بڑے نظریے چلتے ہیں، کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ نہیں ہے، بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھی بدعت ہے، بری بدعت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہر بدعت کو گمراہی کہہ دیا ہے، اس کے بعد دنیا میں بدعت حسنہ کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک منطقی بات بھی ہے، اصل کے اندر بدعت بری چیز ہے، دین میں کوئی طریقہ کوئی کام ایجاد کرنا اصل کے اندر یہ بری چیز ہے۔ جب آپ کسی بھی برائی کے ساتھ مثبت کی علامت لگا دیں، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ بری چیز بڑی ہی زیادہ بری ہے۔ بری چیز کے ساتھ جب آپ پلس کا، مثبت کا، اچھائی کا لفظ لگا دیں وہ زیادہ بری ہو جاتی ہے۔ مثلا گولی کی اچھی چیز تو نہیں نا، گولی بری چیز ہے، تو جب یہ کہا جائے گا یہ گولی بڑی اچھی ہے، اس کا مطلب ہے زیادہ خطرناک ہے، لگ جائے جسم کے آر پار ہو جاتی ہے۔ بم بری چیز ہے۔ جب کہیں گے نا یہ بڑا اچھا بم ہے تو اس کا مطلب ہے یہ زیادہ تباہی کرتا ہے۔ زہر بری چیز ہے، جب آپ کہیں گے نا زہر یہ اچھا زہر ہے، اس کا مطلب ہے یہ بڑا خطرناک زہر ہے۔ بدعت اسلام نے بری چیز کہا ہے، جب آپ کہیں گے نا یہ اچھی بری چیز ہے، اس کا مطلب ہے بہت ہی بری چیز ہے۔ تو بدعت حسنہ اس کا وجود ہی کوئی نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اگرچہ لوگ اسے اچھا ہی سمجھیں۔ کیوں؟ لوگوں کی تو قدر و قیمت ہی کوئی نہیں۔ یہاں پہ تو ترازو ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ آپ کے فضائل میں یہ بات میں نے بیان کی تھی کہ آپ فرماتے ہیں میرے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے کہا لوگوں کے ساتھ ان کا وزن کرو، کہتے ہیں ایک پلڑے میں مجھے رکھ دیا، دوسرے میں 10 بندے بٹھا دیے، وہ اوپر تو میں نیچے، میں وزنی وہ ہلکے، 100 بٹھا دیا، 1000 بٹھا دیا، اب ہمارے 1000 بھی بٹھا کے مجھے دوسرے پلڑے میں بٹھایا، میں نیچے تھا وہ آسمانوں پہ، وہ اتنی اونچی چلے گئے کہ اوپر سے نیچے گرنے شروع ہو گئے۔ ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ ان کا وزن کسی سے مت کرو، اگر ان کے مقابلے میں پوری رکھ بھی دو گے نا، سارے کائنات میں جو بھی دو گے رکھ دو گے وہ سارے ہلکے ہیں، یہ وزنی ہے۔ لوگ اچھا سمجھتے ہیں تو لوگوں کی قدر و قیمت ہی کیا ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مہر مصطفیٰ دیکھی جائے گی،
نبی علیہ السلام کی مہر مصطفیٰ دیکھی جائے گی۔ اور آپ کے علم میں اضافے کے لیے میں یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں، قیامت کے دن جب ترازو قائم ہوگا نیکیاں اور برائیاں تولنے کے لیے، تو بندوں کے اعمال جو اٹھا اٹھا کے رکھنے ہیں نا، نیکیاں نیکیوں کے پلڑے میں، گناہ گناہوں کے پلڑے میں، یہ ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے جبریل علیہ السلام کی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر سب سے آخری جو حدیث ہے نا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ قیامت کو اعمال کا وزن ہوگا، اس کے تحت یہ روایت فتح الباری میں نقل کی ہے کہ ڈیوٹی جبریل علیہ السلام کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جبریل سارا کچھ جانتے ہیں کہ میں نے کس نبی پہ کون سی شریعت دین نازل کیا تھا، وہ پھر جانتے ہیں کہ یہ عمل نیکی کے قابل ہے، نیکی کے پلڑے میں رکھنے والا، اور یہ تو میں نے اس فلاں نبی کے وہ جو امت آئے گی میں نے یہ چیز نازل ہی نہیں کی، تو وہ خود ہی جانتے ہیں کہ یہ نیکی بن ہی نہیں سکتی۔ تو کتنی پیاری یہ بات ہے کہ قیامت کو جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہوگی نیکیاں اٹھا کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں، گناہ اٹھا کے گناہوں کے پلڑے میں رکھیں گے۔ تو اندازہ فرما لیجیے وہ جبریل علیہ السلام جب قیامت کو دن یہ ان کے سامنے یہ عید آئے گی تو وہ کتنی عیدیں لے کے نازل ہوئے تھے۔ یہ عید جبریل علیہ السلام لے کے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل نہیں تھے ہوئے، تو پھر یہ کس پلڑے میں جانے کی حقدار ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، پہلے تمہید آپ کے سامنے رکھی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے ہر چیز جو جنت میں داخل کر دے جہنم سے دور کر دے بیان کر دی ہے۔ سب سے زیادہ عبادت گزار نبی علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد پھر یہ بات بھی رکھی ہے کہ آپ نے اپنا طریقہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ اپنانے کی ہمیں نصیحت کی ہے، اور کہا کہ میری سنت کو اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ میرے بعد بڑے بڑے اختلاف دیکھو گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سنت پہ عمل کرنے کی اور خرافات و بدعات سے بچنے کی ہی توفیق عطا فرمائے۔ انہی خرافات اور بدعات کے اندر آج چونکہ 12 ربیع الاول ہے، اس مہینے کی آج 12 تاریخ ہے، تو نبی علیہ السلام سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام آپ کی جو ولادت باسعادت ہے اس کی تاریخ اس میں اختلاف ہی بڑا زیادہ ہے، مہینوں کا اختلاف ہے، تاریخ تو دور کی بات ہے۔ مثلا پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ محرم کی 10 تاریخ کو نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ حافظ سیوطی رحمہ اللہ جن کے متعلق علامہ ڈاکٹر طاہر القادری انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، حافظ سیوطی رحمہ اللہ کے فضائل کے اندر، کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 75 دفعہ نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے، خواب میں جاگتے ہوئے۔ اندازہ بنا لیجیے 75 دفعہ حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے حالت بیداری میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کتاب میں لکھا ہے۔ اور مزے کی بات ہے اسی کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ اس دنیا سے اس لیے 6 مہینے بعد فوت ہو گئی تھی کہ بابا نظر نہیں سے آتے، اور 6 مہینے کسی نے مسکراتے ہوئے سیدہ فاطمہ کو دیکھا نہیں کہ بابا نظر نہیں آتے، اور 6 مہینے میں ہی فوت ہو گئی۔ اسی کتاب میں لکھا ہے، آگے جا کے لکھا کہ حافظ سیوطی نے 75 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں دیکھا ہے۔ ان لطائف سے اللہ ہی ہمیں محفوظ رکھے۔ حافظ سیوطی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ماہ رمضان کی 1 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ بہت بڑے انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، عالم دین گزرے حافظ سیوطی۔ وہ کہتے ہیں رمضان مبارک کی 1 تاریخ کو نبی علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ مہینوں کا اختلاف ہے۔ آگے بات کریں ربیع الاول کی تو متفق ہے انہیں کو 12 کا، کچھ کہتے ہیں 2 ربیع الاول کو ولادت باسعادت، کچھ کہتے ہیں 8 کو، کچھ کہتے ہیں 9 کو، کچھ کہتے ہیں 10 کو، کوئی کہتے ہیں 12 کو، کوئی کہتے ہیں 17 ربیع الاول، یعنی اس مہینے میں بھی تاریخوں کا اتنا زیادہ اختلاف موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی اتفاق ہے نہیں کہ نبی علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت کب ہوئی تھی، اور مزے کی بات ہے کسی صحابی سے کوئی روایت موجود ہی نہیں ہے۔ بعد میں مورخین تاریخ دانوں نے حساب اندازے لگا کے نبی علیہ السلام آپ کی ولادت کے بارے میں جو بھی لکھا ہے، صحابہ سے کوئی بھی تاریخ منقول نہیں ہے کہ آپ کی ولادت کس دن کس تاریخ کو تھی، اور دن تو سوموار کا تھا، وہ بات و حقیقت ہے۔
پھر اگلی بات 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد، یہ نبی علیہ السلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، 3 ادوار جو بہترین ادوار گزرے ہیں، ان کے اندر اس بات کا نام و نشان تک موجود ہے۔ اور علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی اپنی کتاب میں ایک جگہ پہ نہیں، کچھ کتابیں جو میں نے ساری پڑھ دی ہیں، میں نے ڈاکٹر کی 800 صفحے میں مشکل کتابیں پوری پڑھ دی ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں 4 جگہوں پہ یہ بات لکھی ہے کہ پہلے 3 ادوار میں اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا، اور آخر میں پھر 757 صفحے پہ یہ بات لکھتی ہے کہ یہ نہ عید شرعی ہے، نہ ہم اسے عید شرعی کہتے ہیں۔ ایک مقام پہ پھر میں نے تلاش کیا کہ یہ ہے کون سی عید؟ ایک مقام پہ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ثقافتی عید ہے، لکھتے ہیں یہ ثقافتی عید ہے بطور ثقافت۔ اب ثقافت میں اگر بیان کروں تو آپ کے بڑے کھڑے ہو جائیں گے۔ بسنت منائی جاتی ہے، ویلنٹائن وہ بنا دیا گیا ہے، اسی طرح ہیپی نیو ایئر ہے، یعنی ثقافت کے اندر تو بڑی بڑی چیزیں آ جاتی ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو لکھتے ہیں کہ یہ بطور ثقافت کے منائی جانے والی عید ہے۔ اور میرے بھائی جب یہ ثقافتی عید ہے، پہلے 3 ادوار کے اندر نام و نشان نہیں تھا۔ پیر کرم شاہ ازہری جن کے سالانہ عرس پہ ہمارے گاڑی بھر کے جاتی ہے، انہوں نے ضیاء نبی کی کتاب لکھی ہے 7 جلدوں میں، اس میں وہ لکھتے ہیں یہی بات ہے کہ پہلے 300 سال 3 ادوار میں یہ ہے ہی نہیں تھی۔ کراچی کے شیخ الحدیث ہیں جنہوں نے 12 جلدوں میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، صحیح مسلم کی انہوں نے شرح کی ہے 7 جلدوں میں، وہ بھی لکھتے ہیں کہ پہلے 3 ادوار، ان کا نام ہے غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ، دنیا سے جا چکے ہیں، بریلوی مکتبہ کے بڑے شیخ الحدیث کراچی، وہ لکھتے ہیں کہ پہلے 300 سال 3 ادوار میں ہے ہی کوئی نہیں تھی۔ پھر ابتدا کیسے ہو گئی؟ ڈاکٹر صاحب نے مقام کی یہ بات لکھی ہے کہ جب صحابہ، تابعین، تبع تابعین گزر گئے، ان کے بعد والے لوگوں کو خیال پیدا ہوا۔ اللہ خیال کن کو پیدا ہوا تھا؟ دوسری تاریخ کی جو کتابوں میں اس کی تفسیر موجود ہے، اس کے ایجاد کرنے والے موجد وہ کٹر قسم کے شیعہ حضرات تھے جو میلاد منایا کرتے، کٹر قسم کے شیعہ حضرات تھے، بڑے پکے کٹر شیعہ۔ وہ ایک نہیں 6 میلاد مناتے تھے پورے سال کے اندر، 5 ٹن ایک میلاد مناتے نبی علیہ السلام کا، دوسرا مناتے سیدنا علی کا، تیسرا مناتے سیدنا حسن کا، چوتھا سیدنا حسین کا، 5واں سیدہ فاطمہ کا، اور چھٹا میلاد وقت کا جو بھی حکمران ہوتا، مثلا نواز شریف ہے، عمران خان ہے، شہباز شریف ہے، وقت کا جو موجودہ حکمران ہوتا ہے چھٹا اس کا میلاد مناتے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر ایک کوئی خلیفہ آئے، انہوں نے ساری چیزیں، یہ ساری باتیں بند کر دی۔ اس کے بعد پھر 7ویں ہجری صدی کے اندر 600 سال بعد اربد کا ایک بادشاہ تھا کوکوبری ابو سعید، اس نے پھر جناب شاہی خزانے پہ یہ میلاد منانا شروع کیا۔ 5 تو باندھے ہی رہے، دوسرے تو 6 میں سے ایک جو نبی علیہ السلام آپ کی ولادت کو بطور جشن یہ خوشی منانا، اسے بادشاہ نے شروع کیا، اور بڑا زیادہ وہ خرچہ کرتا، کتنی مرغیاں، 500 بکریاں اور کتنی پلیٹیں حلوے کی وہ دسترخوان پہ لگ جاتی شاہی طور پہ۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی اسی کتاب کے اندر تخمینہ لگا کے نا پاکستانی ریٹ کا لکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ کتنا خرچ کرتا تھا، اگر پاکستانی کرنسی کا حساب لگایا جائے تو 1 ارب 20 کروڑ بنتا ہے، اندازہ کروا لیں۔ تو 600 سال بعد تو اس بادشاہ نے جناب اسے دوبارہ تجدید دی اور یہ کام کرنا شروع کیا۔ اور جب یہ ایک عرفی عید ہے، ثقافتی عید ہے، شرعی عید ہے، نہیں نہ آپ اسے شرعی عید سمجھتے ہیں، تو کیوں ہمارے ساتھ تھوپ دیا ہے اس بات کو کہ جو نہیں مناتا وہ ابلیس ہے، جو مناتا پکا مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کر پائے۔ تو میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی اسلام کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں کئی دفعہ دن آیا ہے، وہ بیچارے غمگین اور پریشان تھے۔ سیدنا بلال نے تو مدینہ چھوڑ دیا تھا، وہ چلے گئے تھے۔ وہ کسی نے مدینے کے سرحد پہ پوچھا بلال کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہا میں اگر جا رہا ہوں مدینے میں، امام الانبیاء نظر نہیں آتے۔ ایک صحابی کی پہنائی ختم ہو گئی تھی، لوگ پتہ لینے آ گئے، تو وہ صحابی اسے پوچھنے لگے، کسی نے کہا کہ حضرت تو بڑی ہوگی،
کہ آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، وہ کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ایک ذرہ بھی حسرت نہیں۔ پوچھنے پہ بتایا اس کی کیا وجہ ہے، آنکھیں چلی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا اب نبی علیہ السلام کی دنیا سے جا چکے ہیں، آنکھوں سے دیکھنا کسے ہے، اور جنہیں دیکھ دے کے آنکھیں ٹھنڈی کر دیتے وہ دکھائی نہیں دیتے۔ سیدہ فاطمہ کو 6 مہینے بعد نبی علیہ السلام کے 6 ماہ بعد دنیا سے چلی گئی، ڈاکٹر صاحب نے بھی لکھا ہے، اور اس 6 مہینے میں کسی نے سیدہ فاطمہ کو مسکراتے دیکھا تک نہیں ہے، اتنی غمگین تھی۔ لیکن آج ہمیں خوشیاں اور جناب جشن اور جلوسوں کی پڑی ہے، اور پھر اس میں خرافات اندازہ کیجیے۔ اگر فرانس والے کوئی کارٹون چھاپنے کوئی گستاخی کر جائیں، بینر لے کے ہم بازاروں سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، لیکن ہم نے وہ کیک بنا لیے ہیں۔ اچھا پھر ایسے دیکھ سالگرہ مناتے ہیں نبی اعظم کی، سالگرہ کیک شیک، سالگرہ کا بھی وجود نہیں ہے۔ اور بڑی خرافات میں سے یہ بات ہے، میں ایسے مضمون نہیں بیان کرتا، لیکن جب وہ کیا کہتا ہے کہ وہ دل جلے بات کرتے ہیں، پر کیا جملہ ہے، نبی علیہ السلام کو کیک کے اوپر روضہ رسول بنایا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کا نام لکھا جاتا ہے، اور پھر بعد میں اسی روضہ رسول پہ اسی اسم مبارک پہ چھری پھیر دی جاتی ہے۔ وہ جو اصلی محب تھے نا، عاشق تو نہیں بولوں گا کہ عشق کا لفظ اسلام میں یہ اللہ اس کے رسول کے یہاں یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا اپنی بہن کے بارے میں اپنی بہن کا عاشق ہوں۔ اس کی مشہوری یہ غلط بات ہوتی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، بعض غلط بات ہے، آپ ہمارے معشوق نہیں ہیں، آپ ہمارے محبوب ہیں۔ اصلی جو محب تھے نا سیدنا علی، ان سے قلم نہیں چلا، صلح کے وقت آپ کا نام لکھ دیا، بعد میں انہوں نے کہا مکے والوں نے کہ یہ نام رسول اللہ لکھ دیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس نام کو کیا کریں گے، یہ تو تسلیم ہی نہیں کرتے، اس پہ سائن نہیں ہو سکتے۔ آپ فرماتے علی میرے نام پہ نا وہ قلم چلا دو، نیچے محمد بن عبداللہ لکھ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میں عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں، پھر کیا بات ہے، صلح کرتی ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کانپ رہے ہیں، قلم نیچے رکھ دی ہے، وہ تاریخ روایت ہے، سید بخاری کے اندر موجود ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، وہ قلم نیچے رکھ دی ہے، کہا کہ آپ کے نام پہ علی قلم چلاتے ہو نہیں سکتا، وہ تھے اصلی محبت اور پیار کرنے والے۔ پھر آپ نے خود ہی کو مٹا کے وہاں پہ محمد بن عبداللہ لکھا، لیکن اب آپ کے نام پہ روضہ رسول پہ چھری چل جاتی ہے، یہ گستاخی نہیں ہے، اور پھر بعد میں کھا جاتے ہیں، روضہ رسول بھی چھری چلا کے کھا گئے، آپ کا نام بھی کھا گئے، اتنی گستاخیاں۔ تو اگر پوچھے گستاخ کون ہے، کہتے ہیں یہ گستاخ بھابی ہیں، نام پہ روضہ رسول پہ چھریاں بھی چلا دو، کھا جاؤ، گستاخ ہم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، اصل بات یہ ہے، خوشی دل کی خوشی ہے، اور سچی ہو جن کی محبت وہ کب اظہار کرتے ہیں، سچی ہو جن کی محبت وہ کب اظہار کرتے ہیں، لبوں پہ خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ نبی اعظم ہر حال میں ہمارے دل میں بستے ہیں انشاءاللہ، اور یہ بڑی ہمیں محبت ہے، لیکن محبت میں ہم ایسی محبت کے قائل نہیں ہیں جو نقصان کا سبب بن جائے، جس طرح کہ موچی کو محبت تھی، اور موچی نے دیکھا نا کہ بندہ اپنے بیٹے کے سے محبت کر رہا ہے، گدگدی کرتا ہے، بچہ ہنستا ہے، تو اس کا بچہ بھی پاس بیٹھا تھا، موچی کے ہاتھ میں آگ تھی جوتا کانٹنے والی، وہ بول گیا کہ میرے ہاتھ میں آگ ہے، اس نے بھی بچے کے پیٹ میں گدگدی کی، بچے کو پیٹ ہی پھاڑ دیا۔ ہم ایسی محبت کے قائل نہیں ہیں جو ایمان اسلام ہی پھاڑ کے رکھ دے۔ محبت اسی بات کا نام ہے کہ آپ کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری کی اختیار کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں دین اسلام پہ ہمیں عمل کرنے کی، حقائق کو پہچاننے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔